السلام علیکم. چیپٹر نمبر 7 اوسمو ریگولیٹری فنکشن آف کڈنی. ٹھیک ہے, اس میں ہم دیکھیں گے کڈنی جو ہے اس کا اوسمو ریگولیٹری فنکشنز کیا کیا ہے. لیٹس سی. سب سے پہلے اوسمو ریگولیشن کیا ہے. اوسمو ریگولیشن از ڈیفائنڈ ایز دا ریگولیشن آف دا کنسنٹریشن آف واٹر اینڈ سالٹس ان بلڈ اینڈ ادر باڈی فلوئڈس. بلڈ کے اندر اور دوسرے باڈی کے جو فلوئڈ ہیں, ٹھیک ہے, سائٹوپلازم وغیرہ یا دوسرے جو باڈی فلوئڈز ہیں, ٹیشوز فلوئڈ جو ہے اس کے اندر واٹر اور سالٹ کی کنسنٹریشن کو ریگولیٹ کرنا, نہ اسے زیادہ ہونے دینا نہ اسے کم ہونے دینا. تو کڈنی جو ہے اس چیز میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے, اور واٹر کے بلڈ کے اندر جو واٹر کنٹینٹ ہے اس کو ریگولیٹ رکھتی ہے, اور یہ بہت ضروری بھی ہے. اور اگر باڈی کے اندر اضافی پانی ہے تو اس کو باڈی سے ریموو کیا جائے گا, اگر کم ہے تو پھر کم واٹر جو ہے اس کو باڈی سے ریموو کیا جائے گا. باڈی جو بلڈ ہے, جو کڈنی ہے, وہ دو طرح سے فنکشن پرفارم کرتی ہے. ایک وہ ڈائلیوٹ یا ہائپوٹونک یورین پروڈیوس کے تھرو, دوسرا جو ہے کنسنٹریٹڈ یا ہائپرٹونک یورین کے تھرو جو ہے باڈی کے فلوئڈ کو ریگولیٹ کرتی ہے. کیا ہوتا ہے اس میں کنڈیشن کیا ہے؟ جب باڈی کے اندر ایکسیسو واٹر ہوگا, ضرورت سے زیادہ واٹر ہوگا, تو کڈنی کیا کرے گا, ڈائلیوٹ اور ہائپرٹونک یورین جو ہے وہ پروڈیوس کرے گا. ہائپرٹونک مینس جس کے پتلا, جس کے اندر سلیوٹ یا سالٹ کم ہوں گے جس سولوشن کے اندر. اس مقصد کے لیے کیا کرتے ہیں, کڈنی جو ہے وہ واٹر کو زیادہ سے زیادہ فلٹر کرتی ہے گلومیرولر کیپلریز کے اندر, اور اس طرح جو فلٹر بومین کیپسول کے اندر آتا ہے اس میں واٹر کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا کام کیا کرتی ہے, کڈنی واٹر کی ری ابزارپشن کو کم سے کم کرتی ہے, جس سے جو یورین پروڈیوس ہوتا ہے وہ ڈائلیوٹ ہوتا ہے, اور یا اسے آپ ہائپرٹونک بھی کہہ سکتے ہیں, ایسا یورین پروڈیوس ہوتا ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ باڈی سے زیادہ پانی جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے, اور باڈی کے اندر جو اضافی پانی ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور نارمل پہ آ جاتا ہے. تو اس طرح کڈنی جو ہے وہ ہائپوٹونک یورین کے تھرو باڈی کے سولوشن کو ریگولیٹ کرتی ہے. دوسرا کنڈیشن کیا ہوتی ہے, اگر باڈی کے اندر شارٹیج آف واٹر ہے تو کڈنی کیا کرے گی, کڈنی جو ہے وہ واٹر کو لیس فلٹر کرے گی بومین کیپسول کے اندر, جو گلومیرولر کیپلریز ہیں ان سے کم بلڈ واٹر جو ہے وہ فلٹر ہوگا, اور پھر اس کے بعد ریٹ آف ری ابزارپشن واٹر جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا. تو لیس فلٹریشن اور مور ابزارپشن کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو یورین پروڈیوس ہوگا وہ کم ہوگا اسمال اماؤنٹ میں, کنسنٹریٹڈ یا آپ اسے ہائپرٹونک یورین کہہ سکتے ہیں, ایسا یورین جو ہے وہ پروڈیوس ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا کہ باڈی کے اندر جو والیوم ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا اور دوبارہ نارمل پہ آ جائے گا. تو اس طرح سے کڈنی جو ہے وہ ہائپوٹونک یورین اور ہائپرٹونک یورین کے تھرو باڈی کو اس میں ریگولیٹ کرتی ہے, باڈی کے اندر فلوئڈ کی کنسنٹریشن کو ریگولیٹ کرتی ہے. تو کڈنی کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اب اس نے ہائپوٹونک یورین پروڈیوس کرنا ہے یا ہائپرٹونک یورین پروڈیوس کرنا ہے؟ تو باڈی کے اندر انزائم پروڈیوس ہوتے ہیں, ADH انزائم ہے, اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون ہے, ہارمون کے تھرو اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون جو ہے اس کے تھرو جو ہے کڈنی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اب آپ نے ہائپوٹونک یورین پروڈیوس کرنا ہے, اب آپ نے ہائپرٹونک یورین جو ہے وہ پروڈیوس کرنا ہے. تو اس طرح کڈنی جو ہے ان دو میکانزم کے تھرو بلڈ کے اندر واٹر اور سالٹ کی کنسنٹریشن ہے اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. اللہ حافظ.